الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ اور انتہائی ضروری احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان احکامات پر مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 13ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اس کے درمیان میں سورہ رعد ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ان کے اوپر مختصر ہم گفتگو کریں گے. اصل ہمارا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا اور آپ کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنے اور ہم قرآن مجید کو وقت دینے والے بنیں. یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہائی ملنے کے بعد، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد، یہ خوبصورت الفاظ میں اپنے تواضع کا اعلان کیا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. فرمایا کہ بھئی میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، کیونکہ انسانی نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے تواضع اور انکساری کا اعلان کیا. حالانکہ اللہ نے نبیوں کو ہر قسم کی گناہوں سے پاک رکھا ہے، یہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کے مزاج کے اندر تواضع اور انکساری ہے. اس وجہ سے یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے. اچھا، جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے بلایا تو آپ نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر پر قحط آنے والا ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام سے مصر کے بادشاہ نے یہ کہا کہ بھئی اب اس قحط سالی کا علاج ہم کیسے کریں گے، کس طریقے سے ہم اس کا تدارک کر سکیں گے، کس طریقے سے اس قحط سالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے خزانے کا انچارج امین اور امانت دار آدمی ہو تو پھر وہ اس کا انتظام کر سکتا ہے. فرمایا کہ اگر تم مجھے خزانے کا نگران بنائیں، وزیر خزانہ اگر آپ مجھے بنائیں تو انشاءاللہ میں اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے میں کردار ادا کروں گا. اس سے معلوم ہوا اگر کہیں نااہلوں کی بہت بڑی کھیپ موجود ہو اور ہر طرف نااہلی ہو تو وہاں کوئی اگر اہل آدمی اپنے اہلیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اس عہدے کا میں زیادہ اہل ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں، مجھے اس کا تجربہ ہے، مجھے اس کا علم ہے، تو وہ انسان کے جو نہ بے تکبر میں یا فخر اور غرور میں نہیں آتا. اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ آفر کی کہ بھائی مجھے وزارت خزانہ یعنی وزیر خزانہ اگر مجھے بنایا جائے تو میں اس کو یہاں سے انتظام کر کے مصر کو قحط سالی سے نجات دلا سکتا ہوں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنائے گئے. اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر خوش ہو کر آپ کو پوری حکومت آپ کے سپرد کر دی. اور اس دوران پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی تمام حکومت کا سربراہ منتخب ہوا. اس کے بعد جب دور دراز سے لوگ آنے لگے، گندم لینے کے لیے آنے لگے، چیزیں لینے کے لیے مصر کی طرف آنے لگے، یوسف علیہ السلام نے اس کا انتظام کر لیا تھا. جو گندم آتی تھی اس گندم کو اپنے خوشوں میں ہی جمع کر کے رکھنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے لوگوں کے اندر سے اس قحط سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطے میں آئے، اور مصر کے اندر سے لوگ اور باہر سے لوگ مصر سے آ کے
غلے وغیرہ لینے کے لیے آئے۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا اور ان کو غلہ دینے کے بعد فرمایا تمہارے اور کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی بنیامین بھی ہے اور وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے والد صاحب کا نام یعقوب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی باری پر اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو تم کو گندم ملے گی، ورنہ تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ایک شرط لگائی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ اگلی باری پر بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے کہا گیا ہے، اگر وہ ساتھ آ جائے گا تو گندم ملے گی ورنہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے شرائط کی بنیاد پر ان سے حلف لے کر، تاکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جو یعقوب علیہ السلام کو علم تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مصر کا جو بادشاہ ہے یہ یوسف ہے، اس وجہ سے انہوں نے حضرت بنیامین کو ان کے ساتھ مصر آنے کے لیے کہا۔ تو جب وہ مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے کچھ شرائط کی بنیاد پر یہ بنیامین کو ان کے ساتھ کر کے فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، فرمایا کہ میرے بچوں تم اب مصر میں داخل ہوتے وقت ایک ہی گیٹ سے سارے داخل نہ ہونا، تم مختلف دروازوں کو داخل ہونے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ دراصل یہ کہ جب مطلب کہ 11 بیٹے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کو کسی کی نظر بھی لگ سکتی تھی، ان کا کوئی دشمن ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، اس وجہ سے ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے لیے انتظام کر کے ان کو غلہ دے کر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ کر کے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب جو میں کرنے والا ہوں اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو جائیں، اور ہم نے آپ کو یہیں روکنا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ والد صاحب کو بھی ہم مصر بلائیں گے۔ یہ ساری تدبیر اپنے چھوٹے بھائی کو بتا کر اس کو اپنے ہم نوا کر لیا، اور اس دوران سامان رکھنے والے کو پابند بنایا کہ جو سامان ناپنے کا جو ہمارا برتن ہے اس برتن کو بنیامین کے سامان کے اندر رکھنا، جب یہ لوگ چلنے لگے، قافلہ جب جانے لگے تو اس صورت میں آپ لوگوں نے ان پر چوری کا الزام لگا دینا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کرتے ہوئے بنیامین کے سامان کے اندر وہ تولنے کا برتن رکھ لیا گیا، اور بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے لگے تو بادشاہی محل میں مشہور ہو گیا کہ بھائی یہاں ہمارا برتن گم ہے، لہٰذا جو قافلے جا رہے ہیں ان کی تلاشی لینی چاہیے، اور اس طرح ان کے بھائیوں کی تلاشی لی گئی، اور انہوں نے پھر بنیامین کے وہ برتن بنیامین کے اس میں تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس زمانے میں جو چوری کرتا تھا اس کے لیے اصول یہی تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی بنیامین کو یوسف علیہ السلام سے بچا کر اس کی جگہ کسی اور کو ہم رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ تھا، اور حضور حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی، تو بنیامین اپنے بھائی کے پاس رہنے لگے، اور وہ الزام لگانے لگے کہ جس طرح اس کا ایک بھائی پہلے بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی علیہ باللہ، اسی طرح کے الزام لگاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی، اور اپنے بھائی بنیامین کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ یوسف کے بھائی ہیں، اس وجہ سے اس نے چوری کی ہے۔ اور جو بھی ہوا اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دی، ان کو کہا تم چلے جاؤ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، درخواست کی کہ بھئی ہم میں سے کسی کو رکھ لے، کیونکہ اس کا بوڑھا باپ ہے، وہ اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہو جائے گا۔ یقینی بات ہے اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے، والدین کو، خصوصاً باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہو تو وہ اولاد کو سمجھتے ہیں، اور اس کی زیادہ ان کی وجہ سے فکر مند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یوسف علیہ السلام سے جب یہ لوگ مایوس ہوئے تو ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ میں تو والد کا سامنا نہیں کر سکتا، تم لوگ جا کے اس کو بتا دینا ہے۔ وہ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے
اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اس طرح کام کیا اور جو نا اس کو مصر میں روک لیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے جو نا تیسری مرتبہ جب واپس آئے تو انہوں نے جو نا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کو جو نا وہ پہچانا اور ان کو تھوڑا سا آپ نے تعارف کروا کے آپ نے فرمایا کہ اب جو نا آپ لوگوں نے جانا ہے، اور اپنا تعارف کرنے کے بعد جو نا ان کو تھوڑا سا احساس دلایا۔ احساس دلانے کے بعد فرمایا کہ میری قمیص تمہارے پاس ہے، اس قمیص کو لے جا کے اپنے والد کی آنکھوں کے ساتھ لگانے ہیں، تمہارے والد کی آنکھوں کو جب لگا دیں گے تو تمہارے والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے رو رو کر خراب ہو گئی تھی، ان کی جو نا نظر ختم ہو گئی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یہاں سے دوبارہ جو نا وہ اپنے والد صاحب کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو ان کے باہر نکلتے ہی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو آنے لگی، اور جو نا اس خوشبو کی وجہ سے وہ گھر میں جو نا پریشان ہونے لگا اور فرمایا کہ مجھے تو آج یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس پر جو نا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچے، یوسف علیہ السلام کی قمیص جو نا اپنے والد کی آنکھوں پر لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ اب واپسی پر ساتھ والدین کو بھی ساتھ لانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ لے کر واپس مصر کی طرف آنے لگے۔ تو جب معلوم ہوا قریب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور بڑے استقبال کر کے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور اس وقت جو نا اس کے بھائیوں نے اس کو سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو یہ وہی خواب ہے جو میرے بچپن میں آیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، میرے 10 بھائیوں نے مجھے سجدہ کیا اور آپ والدہ میرے ساتھ ہیں، اس پر جو نا اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو گاؤں سے نکال کر مصر جیسے شہر میں اللہ نے رہائش عطا کی۔ اس کے بعد جو ہے نا ختم نبوت کی ایک دلیل کے طور پر اس واقعے کے آخر میں، واقعہ لمبا ہے، تفصیلی واقعے پر جانا نہیں چاہتے، ہمارے ایک مختصر ویڈیو ہے، اس وجہ سے آپ لوگ جو نا اس کو اگر تفسیروں میں پڑھیں گے بہت بڑا علم اس واقعے کے اندر موجود ہے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے لیے شرم و حیا کے بہت خوبصورت پہلو موجود ہے، حاسدین کو حسد سے نکالنے کے لیے اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں، بڑے بھائیوں کا چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، چھوٹوں کا اپنے بڑوں کا کیا ادب احترام کرنا چاہیے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ، میرے نبی یہ غیب کی خبریں تھیں، آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اور اسی طرح جو نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی غیب کی خبریں میں نے آپ کو بطور وحی کے آپ کو عطا کی، اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا بھی ہم آپ کی طرف نازل کرتے رہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ آخر میں جو نا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان جیسے دیگر واقعات و قصص میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی افسانہ یا گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق شدہ سابقہ کتاب تورات اور انجیل سے جس میں یہ قصہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کر یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اس راستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں بھی بلاتا ہوں، جو لوگ میرے پیروی کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ آیت بھی جو نا سورہ یوسف کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ رات جو نا اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہت ساری نشانیاں اپنی قدرت کا ذکر کر کے بادلوں کے گرج چمک کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہاں ذکر کیا ہے۔ رات کہتے ہیں گرج چمک کو، اسی بنیاد پر سورت کا نام سورۃ الرات رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توحید کو، رسالت کو، قیامت کو اور مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو اللہ نے خصوصی طور پر اس کے اندر موضوع بنایا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب، ہم نے کتاب کی آیتیں تیرے اوپر نازل کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم تمہارے رب کی طرف سے حق باتیں تمہارے اوپر ہم نازل کرتے رہتے ہیں، یعنی کتاب کا بھی ذکر آیا، اور اس کے اندر جو نا اشارت النص سے
حدیث رسول کا بھی جو نا اس صورت کی شروع والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی آیات نشانیاں بتلائیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نا آسمانوں کی پیدائش کو اور سورج چاند ستاروں کے مسخر ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانیوں کے طور پر جو نا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑی تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے میرے نبی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی اللہ خود دیتے ہیں اور وہ جن کے پاس صحیح علم ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے جو معرکے کو بیان کیا ہے، اور خصوصاً جو توحید اور اس کے دلائل کو، قیامت اور اس کے دلائل کے ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں جو انہوں نے کام کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور جو خصوصاً اس کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جب بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے کلمہ طیبہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو اور کلمہ خبیثہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایمان کے کلمے کو اللہ تعالیٰ نے ایک طیب اور پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو کفر اور اس کے کلمے کو اللہ تعالیٰ نے شجر خبیثہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ شریف کو بنانے کے بارے میں اور اس کی جو بیت اللہ شریف کو بنانے کے بعد اس کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، خصوصاً وہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ بھی جو اس صورت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پارے کے اندر جو اللہ کے احکامات حق اور سچ ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے، جو صحیح ہے میرے رب کی طرف سے ہے۔ میں اس پر پورے قرآن پر بلا شک و شبہ ایمان رکھتا ہوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ بھی دے دے، اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔